جی میں نے ایک کامنٹری میں استعمال کیا تھا جو ایک زمانے میں بڑا پاپولر ہوا. جی وہ میں ذکر کر رہا تھا مسلمانوں کی فتوحات کا. جی تو اس میں وہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے، بڑا تاریخی جملہ تھا. جی اور غالباً میں یہ کامنٹری کر رہا تھا 23 مارچ کی جو ہماری پریڈ ہوتی ہے جی جی مسلح افواج کی، جی جی اس کو کور کر رہا تھا. اچھا. تو میں نے کہا تھا یہ اس قوم کے فرزند ہیں جو عرب کے ریگزاروں سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے جی. رحمت کی گھٹا بن کر دنیا پر چھا گئی. واہ. مسلمانوں نے جتنی تیزی سے فتوحات حاصل کی اور آدھی دنیا کو اپنے قبضے میں لیا. جی وقت کا مورخ آج بھی حیران ہے. وقت کا مورخ حیران ہو کر سوال کرتا ہے جی کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا. جی. صحیح صحیح. وہ ہزاروں میلوں کے سفر طے کرتے تھے گھوڑوں پر. اور اچھا. آپ کو میں نے پہلی بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ زیادہ تر گھوڑوں پر ننگی پیٹھ سفر کرتے تھے، ہوں. کیونکہ جب آپ زین ڈالتے ہیں نا گھوڑے پر جی تو جی. اس پر تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ زین پھیلی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پیر اپنے کھول کے رکھنے پڑتے ہیں. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کھانے پینے کا کیا ہوتا تھا. جی جی مسلمانوں کے پاس ایک لفظ ہوتا تھا جو بوٹل ہوتی تھی، جی جی اس کے چاروں طرف وہ جو ٹاٹ ہوتا تھا نا، جی جی ٹاٹ یا بوری اسے جی لپیٹ دیا جاتا تھا. جی جی جی. اس کو کہتے تھے چھاگل. اچھا. اس چھاگل میں یہ ہوتا تھا کہ پانی ٹھنڈا رہا کرتا تھا. صحیح. تالاب سے وہ پانی لے کر بوتلوں میں بھر لیا کرتے تھے. اچھا. اور ہر سپاہی کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 بوتلیں ہوا کرتی تھی. اچھا. سوچے پانی صرف یہ ہوتا تھا. صحیح بعض اوقات ایک ایک گھونٹ آپ کو پینا پڑتا تھا پورا پورا دن. صحیح صحیح. تو وہ اچھا، اس کے بعد کھانے میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کے بعد چھوارے، جی. کھجوریں، ہوں. ستو جو اچھا. آپ پانی میں ملا کے پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح. اور جو کی روٹی جی. جس کے ساتھ آلیو آئل جسے ہم کہتے ہیں، زیتون کا تیل، زیتون کا تیل. وہ ٹھیک ہے. ہوتا تھا ایک بوتل میں بند. تو ہوں. جب آپ نے کھانا کھانا ہوتا تھا تو آپ جو کی روٹی نکالتے تھے، اچھا. اس کو آپ آگ جلا کر گرم کر لیا کرتے تھے. صحیح. اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ڈپ کر دیتے تھے زیتون کے تیل میں، تو وہ نرم اچھا. ہو جاتی تھی. صحیح وہ آپ کھاتے تھے. یہ آپ کی خوراک ہوا کرتی تھی. سوچے آپ. صحیح. اور کیا حالات ہوا کرتے تھے کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں جی. تو آپ تلاش کرتے تھے ایسی جگہ جس کو ہم کہتے تھے اویسس، نخلستان، اچھا. جہاں پر ریگستان میں ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جی جی. جہاں قدرتی پانی موجود ہوتا ہے. ٹھیک اور ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے چاروں طرف درخت ہوتے ہیں، گھنے درخت. صحیح. دیکھیے یہ بھی قدرت کا کمال ہے ہوں. صحیح کہ بات ہے. تپتے ہوئے ریگستان میں اتنے ٹیمپریچر میں جی. آپ کو نخلستان ملتے ہیں اور ان کے چاروں طرف سبزہ بھی ملتا ہے، درخت بھی ملتے ہیں. تو زبردست. وہاں پر وہ ٹھہر جایا کرتے تھے. صحیح. وہیں سے جناب وہ وہاں سے وضو کرتے تھے، وہیں منہ ہاتھ دھوتے تھے، وہیں نہاتے تھے. جی. وہیں سے وہ پانی بوتلوں میں بھر لیا کرتے تھے اور اس صحیح کے بعد آگے کی جانب روانہ ہو جایا کرتے تھے. صحیح اب صحیح. ان کا جو آرام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا عام طور پہ مغرب کے وقت وہ قیام کیا کرتے تھے. جی. اور صبح جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی جی. وہ چل پڑا کرتے تھے. تو واہ. ہزاروں میل، سینکڑوں میل کے سفر بغیر کسی ماڈرن جو ایمینٹیز ہیں، سہولیات ہیں، ان کے بغیر آپ ٹریول کرتے تھے. صحیح. اس کے بعد جاتے ہی جنگ شروع ہو جاتی تھی. ہوں. آپ جا کے وہاں پر اپنے خیمے نصب کرتے تھے، اچھا. اگلے دن صبح کا انتظار کرتے تھے. اور میں صحیح. ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اس زمانے میں جو مخالفین تھے ان میں بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اچھا. جس کی بڑی سختی سے پابندی کی جاتی تھی صحیح. کہ جیسے ہی اندھیرا پھیلتا تھا جنگ بند ہو جاتی تھی. صحیح. اس کے بعد سے کوئی یعنی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوتا تھا. اچھا. صبح تک سب آرام کرتے تھے. ہوں. صبح فجر کی نماز کے وقت مسلمان اٹھ جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو مخالفین ہیں وہ بھی تو اٹھ جاتے تھے، تیار ہوتے تھے، اچھا. باقاعدہ اپنے ہتھیار سے جاتے تھے. اور اس کے بعد وہ نقارہ بجتا تھا اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے. ہوں. صحیح صحیح جناب. تو آپ سوچیں کہ حالات میں مسلمانوں نے جنگیں لڑی. اور بالکل. اس زمانے میں جنگ آج سے کہیں زیادہ مشکل ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں اتنی بھاری تلوار، جی. مسلسل آپ کو 8 8 گھنٹے تلوار چلانی. آپ ہوں. ایک ڈنڈا ہی تھوڑی دیر گھمائیں تو آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. بالکل آپ بالکل. سوچیں وہ تلوار سے، پھر نیزے سے، ہوں. پھر آپ کے پاس وہ گرز جسے کہتے ہیں وہ ہوا کرتا تھا، اس سے آپ لڑا کرتے تھے. بالکل بالکل. تو اس کے لیے آپ کو طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی تھی. صحیح صحیح. بالکل جناب. اور اس خوبصورت تاریخی واقعے کے بعد آپ سے میں اور حسن جلیل صاحب اجازت چاہیں گے، چونکہ یہ ہمارا پروگرام 1 گھنٹے کے قریب ہوتا ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف پاکستان، اس کے علاوہ تاریخ، کرکٹ اور بہت سارے واقعات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، جو کہ حسن بھائی
بھائی ہمارے ساتھ سیدھے سیدھے کہیے آصف صاحب کہ ہم چاہتے ہیں اب آپ کو 12 مسالے کی چاٹ دیں. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بس چارٹ آپ زردہ آپ کو یاد نہیں آج؟ زردہ بھول گئے آپ؟ وہ آج وہ نہیں ہے نا. وہ اصل میں مجھے لگ رہا ہے آج وہ بزی ہیں اس دیگ کو ٹھکانے لگانے میں، کہیں چھپانے میں، تاکہ وہ پکڑی نہ جائے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بالکل جناب. حسن بھائی کا زردہ جو ہے وہ زوبی علی جو ہے انہوں نے کھلانا ہے، جو کہ غائب ہیں، اور ان کو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے تک وہ پکڑ میں آ جائے ہماری، تو پھر وہ زردہ جو ہے حسن بھائی کو کھانا ہے ان سے. اور وہ کھانا حسن بھائی کو صرف زوبی علی سے ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ میں جب تک زردہ نہیں کھاؤں گا میں یہ بات مسلسل پروگرام میں کہتا رہوں گا. حسن بھائی ایسی بات ہے؟ بالکل بالکل ہے، وہ تو اعلان کر چکا ہوں میں. چلیے جناب، مجھے اور حسن بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگ کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ، گڈ بائے اینڈ شب خیر.